40 قدم چل لیتے ہیں، یعنی دفنایا اور 40 قدم چلے گئے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے قبر کی مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل سے اس مردے کی یاد نکال دے۔ تو پھر ہوتا یہی ہے کہ اس قانون قدرت کے موافق آہستہ آہستہ ہمارے دل سے والدین کی یاد نکل جاتی ہے۔ نکل جانے سے مراد کہ وہ شدت، وہ بے قراری، وہ جذباتیت، وہ احساسیت نہیں رہتی ہے کہ جو ان کی زندگی میں ان کو دیکھتے ہوئے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان کی قبر کی زیارت اور ملاقات یہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں روزانہ انسان ملتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کون ٹائم نکالے، کون ان کے پاس جائے، اور پھر ہمیں وہ احساس نہیں رہتا کہ مطلب یہ احساس حقیقی طور پہ حاصل نہیں ہوتا کہ اگر میں وہاں پر جاؤں گا تو ان کو راحت و سکون ملے گا، جیسے کہ اولاد زندگی میں ماں باپ کے پاس بیٹھتی ہے تو ان کو راحت و سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں وہ قبر میں چلے گئے، اب ان کو کہاں یہ احساس ہوگا کہ ہم آ رہے نہیں آ رہے، تو بس کبھی کبھار چلے گئے۔ بعض روزانہ قریب ہے تو روزانہ بھی جاتے ہیں، بعض ہفتے میں ایک بار، بعض مہینے میں ایک بار، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو شب براءت وغیرہ پہ چلے گئے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں پوری زندگی دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ والدین کے پاس آ سکیں۔ لہذا یہ رویہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ماں باپ کا زندگی میں لحاظ رکھنا ضروری ہے، خیال کرنا ضروری ہے، ان کے جذبات کو اہمیت دینا ضروری ہے، اسی طریقے سے قبر میں جانے کے بعد صرف اتنا ہوتا ہے کہ پہلے وہ سطح زمین پر تھے اور اب وہ زیر زمین ہیں، لیکن جذباتیت اور احساسیت کم نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کہ پہلے تو چلیں اس سے مل لیے، اس سے مل لیے، آپ نہیں ہیں تو دوسروں کے پاس چلے گئے، لیکن قبر میں اطراف میں اجنبی مردے ہیں، اگر بالفرض کچھ رشتہ دار ہیں بھی تو بہرحال وہ کچھ رشتہ دار ہیں، سب تو نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک انسان جب ایک نئے ماحول میں جاتا ہے تو اس کو وحشت زیادہ ہوتی ہے، پریشانی زیادہ ہوتی ہے، اس وقت زیادہ بے قراری اور زیادہ تمنا ہوتی ہے کہ اولاد یا کوئی بھی رشتہ دار جن سے ان کو انسیت تھی وہ ان کے پاس آئیں، آ کے ملاقات کریں، ان کے پاس بیٹھیں، یہ چیز زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد انہیں بھول نہ جائیں، بلکہ ان کی قبر کی زیارت کریں اور ان کے لیے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو راحت و سکون کا سبب بن سکتا ہو۔ اسی کی تفصیل چل رہی تھی تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب والدین کا انتقال ہو جائے، ہم نے اس کے 12 حقوق ذکر کیے تو اب ہر حق کی تفصیل احادیث کی روشنی میں ذکر کر رہے تھے کہ تمام جو حقوق ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں یہ احادیث کریمہ سے ثابت ہیں، اور وہ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو پچھلی مرتبہ جو حدیث ذکر کی تھی وہ قبر کی زیارت کی تھی کہ قبر پہ پہنچ جائیں تو سورہ یاسین پڑھیں، اور سورہ یاسین پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث جو ابن عدی نے الکامل کتاب میں نقل کی ہے اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں نقل کی ہے، اور دونوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کو نقل کیا ہے کہ جو شخص بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کیا کرتا ہوگا تو فرشتے اس شخص کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر حوصلہ افزا فرمان عالی شان ہے کہ ایک تو اگر زندگی میں ایک بار بھی والدین کی قبر کی زیارت کر لی گئی تو مقبول حج کا ثواب ملے گا، اور اگر مستقل زیارت کرتا رہا انسان، جیسے ہر جمعے زیارت کرنا زیادہ مستحب لکھا گیا ہے، تو پھر اگر بکثرت زیارت کرے گا تو فرشتے اس کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اور بکثرت مانے مطلب کم از کم ایک مہینے میں آدمی 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ تو جائے، تو اگر چاروں جمعے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ بکثرت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عدی نے الکامل کتاب میں اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بنیت ثواب اپنے والدین
دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بکثرت ان کی زیارت قبر کیا کرتا ہوگا تو فرشتے اس شخص کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ تو دیکھیے، معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک بار بھی والدین کی قبر کی زیارت کر لے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے تو اس کے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ ہم جو جا کے حج کرتے ہیں اس کی مقبولیت ہے یا نہیں، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقیناً حسن ظن تو قائم رکھنا چاہیے کہ ضرور مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، لیکن ہم حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیسے میں کچھ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، مناسک کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس حج کی مقبولیت ہے یا نہیں کنفرم نہیں، لیکن والدین کی قبر کی زیارت پر جس حج کا ثواب ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقبولیت کی سند اس کے ساتھ جاری فرما دی تو یقیناً مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کتنا افضل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد انسان کہے کہ چونکہ مقبول حج کا ثواب مل گیا تو اب مجھے حج کرنے کا کیا فائدہ۔ حج کی فرضیت اپنے مقام پر ہے، لیکن والدین کی قبر کی زیارت بہت افضل ہے اور اس پر حج کا ثواب عطا کیا جائے گا، حج کا ثواب دیا جائے گا، حج ادا نہیں ہو جائے گا، اس لیے قبر کی زیارت نافع ہے۔ اور پھر جب یہ خود شخص انتقال کرے گا، اگر یہ بکثرت زیارت کرتا تھا، یعنی ایک دفعہ کا تو یہ انعام ہے، اور اگر بکثرت زیارت کرتا رہا تو جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بچہ اپنے زندگی میں والدین کی قبر کی زیارت کر کے انہیں انسیت، سکون اور راحت فراہم کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اہتمام فرمائے گا کہ فرشتوں کو بھیجے گا اور فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اب ایسا تو نہیں کہ دور سے بیٹھ کے زیارت کر کے چلے جائیں، وہ یقیناً انعامات لے کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبر انشاءاللہ نور سے بھر دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کی قبر کی اکثر زیارت کرتے رہیں، کم از کم ہر جمعہ زیارت کریں تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے حدیثیں عرض کی تھیں کہ جمعے کے معاملے کے اعتبار سے کہ جو جمعے کے دن زیارت کرے گا اس کو فلا فلا ثواب ملے گا، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر جمعے زیارت کر لیں، اور ہر جمعے اگر زیارت نہیں کر سکتے تو کم از کم مہینے میں ایک بار کر لیں، 15 دن میں ایک بار کر لیں۔ جیسے دیکھیں یہ ترمذی نے ہی نوادر الاصول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی تھی، ہم نے بیان کیا تھا کہ جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک ہی قبر پر ہر جمعے کے دن کو حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ شخص ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا لکھا جائے گا۔ تو اس لیے ہر جمعے زیارت کر لی جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ آپ جمعے کی نماز ادا کریں، قبرستان چلے جائیں، زیارت کر کے اپنے گھر واپس آ جائیں۔ اگر بہت زیادہ دور ہے قبرستان، مثال کے طور پر کہ آپ کہیں یورپ کنٹریز میں ہیں، عربین کنٹریز میں ہیں، اور آپ کے ہندوستان، پاکستان میں یا کسی اور دور کنٹری میں آپ کے والدین کی قبر ہے، تو یہ ایک مجبوری کی صورت ہے۔ اس صورت میں بھی آپ نے دیکھا کہ کئی حدیثیں ابھی اور انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی کہ ایصال ثواب کا اہتمام انسان کرے، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے لیے بکثرت دعائیں مغفرت کرتا رہے، تو اس سے بھی دور رہتے ہوئے بھی ہم راحت کا سامان کر سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ انسان ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، قریب رہتے ہوئے اپنے والدین کی قبر پر حاضر نہ ہو، اس سے انہیں حسرت پیدا ہوتی ہے، وہ افسوس محسوس کرتے ہیں۔ جس طریقے سے زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، قبرستان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ زندگی میں اگر اولاد ماں باپ کو چھوڑ دے اور ملنے نہ آئے تو ماں باپ گلٹی فیل کرتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، جی آپ کا بچہ ملنے کے لیے نہیں آتا، یہ کیا کریں، چھوڑ دیا انہوں نے ہمیں، تو یہ افسوس محسوس ہوتا ہے اور صدمہ محسوس ہوتا ہے، ایک طرح کی ذلت اور بے عزتی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اولاد قبرستان میں والدین کی قبر کی زیارت کو ترک کر دیتی ہے تو اطراف میں رہنے والے مردوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ملنے آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا، تو پھر انہیں یہ والدین یا کوئی بھی رشتہ دار ہے انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا، اور اس وقت یہ احساس اور بڑھ جاتا ہے کہ جب برابر قبر والا، ادھر قبر والا، اس کے رشتہ دار آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی بھی نہیں آ رہا، تو اور زیادہ احساس۔ تو
تو اس لیے والدین کے مرنے کے بعد ان کے جذبات کو فراموش کر دینا یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے رہیں۔ چنانچہ امام ابن جوزی جو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب عیون الحکایات میں اپنی سند سے محمد ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں بھی نقل کیا۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، راستے میں اس شخص کا انتقال ہو گیا، تو بیٹے نے وہیں پر اس کو غسل دیا، کفن دفن نماز جنازہ اس نے پڑھی اور درختوں کے پاس دفن کر دیا۔ پھر بیٹا سفر کے لیے روانہ ہو گیا، جب وہ واپس پلٹا، بیٹا پلٹا اور اس مقام سے گزرا تو وہ والد صاحب کی قبر پر نہیں گیا، اور سیدھا بس وہ اس نے سوچا چھوڑو کون جائے قبر پہ، جیسے ہمارا ہوتا ہے سستی، اچھا انشاءاللہ اگلے ہفتے جائیں گے، اس سے اگلے ہفتے جائیں گے، اس سے اگلے ہفتے جائیں گے، اور پھر کبھی سال میں ایک دفعہ ہی موقع ملتا ہے، عید بقرعید پہ چلے گئے یا وہ شب برات پہ چلے گئے۔ تو وہ نوجوان پاس سے گزر گیا تو اس نے ایک غیبی آواز سنی۔ وہ غیبی آواز تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن گویا کہ اس کے والد صاحب کی طرف سے وہ ندا مطلب حکایت کر کے بیان کی گئی۔ اس نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو رات میں اس جنگل کو طے کرتا ہے۔ یہ عربی اشعار ہے، میں اس کی اردو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو رات میں اس جنگل کو طے کرتا ہے، اور وہ شخص جو ان درختوں میں ہے اس سے کلام کرنا اپنے اوپر لازم نہیں جانتا، حالانکہ ان درختوں میں جو شخص مقیم ہے اگر اس کی جگہ تو ہوتا اور وہ یہاں سے گزرتا تو وہ راستے سے پلٹ کر واپس آتا اور تیری قبر پہ آ کے تجھے سلام کرتا۔ تو گویا کہ بڑا پیارا پیغام دیا کہ تم سوچو اگر تم والدین کی جگہ ہوتے قبر میں اور والدین باہر ہوتے تو کیا وہ تمہارے پاس سے ایسی گزر جاتے؟ کبھی بھی نہیں۔ ان کی رحمت و شفقت کا تقاضا یہ ہوتا کہ وہ آتے اور اپنے بچے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے، ماں تو پھر آنسو بھی بہاتی اور بچے کو یاد کرتی۔ اور ہماری سنگ دلی کا عالم یہ ہے کہ زندگی کے اندر تو والدین کو پھر بھی مطلب تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، بعض تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ زندگی میں ہی ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن چلو کچھ تو ہوتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں میں مشغولیت اتنی بڑھا لی جاتی ہے، اپنے کاروبار میں مشغولیت اتنی بڑھا لی جاتی ہے کہ والدین کا احساس ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مذہبی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مرنے کے بعد آدمی مٹی میں مل کے فنا نہیں ہو جاتا، ہاں اس کا جسم اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گل سڑ جائے گا، لیکن جسم کا ایک جز ایسا ہے جس کو جزء لا یتجزا کہتے ہیں، یعنی ایسا جز کہ جو تجزی قبول نہیں کرتا۔ تجزی مینس ٹکڑے ٹکڑے ہونا، کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا قبول نہیں کرتا، وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت انسان کو دوبارہ تعمیر فرمائے گا، اور روح پر فنا نہیں ہے۔ یہ مطلب عدم سے وجود میں ضرور آئی ہے، لیکن یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے روح کے لیے کہ اس کے بعد روح فنا نہیں ہوگی۔ ایک بار پیدا ہو گئی تو پھر اس پر فنا نہیں ہے، اور یہ جسم لطیف کا تعلق اس جزء لا یتجزا سے ہمیشہ قائم رہے گا۔ اسی جز کے اوپر عذاب بھی ہوتا ہے، یہی جز نعمتیں محسوس کرتا ہے، اور روح کا تعلق ہمیشہ اس سے ہوگا۔ اسی وجہ سے احساسات باقی رہتے ہیں، جذباتیت باقی رہتی ہے، اور انسان سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ جی مر گئے، مٹی میں مل گئے، اور اب تو بس وہ کیا ان کا جذبات، کیا احساس، کیا شعور، نہیں، انسان بالکل ذی شعور ہوتا ہے، اور وہ انسیت محسوس کرتا ہے۔ وہ جو زندگی میں جس سے مانوس تھا، جب وہ قبر پر آتا ہے تو زیادہ راحت ملتی ہے، زیادہ مزہ آتا ہے، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، جو بھی مطلب قبر پہ آتا ہے اس سے جیسا زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنی زیادہ راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ حق یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جب ماں باپ کا وصال ہو جائے تو ان کے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے اچھا سلوک رکھنا، یہ بھی ایک ماں باپ کا حق شمار کیا گیا ہے، اور اس سے قبر میں والدین کو بہت ہی راحت و سکون حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو یعلا اور ابن حبان نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ باپ کی قبر میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرے
وہ باپ کے بعد اس کے عزیزوں اور دوستوں سے نیک برتاؤ رکھے۔ اس میں خالص والد کا تذکرہ کر دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ والد کے ساتھ ہی ایک جذباتی تعلق یا سکون کا تعلق والد صاحب کے ساتھ ہے، بلکہ اگر والدہ ہوں تب بھی ایسا ہے۔ انشاءاللہ یہ روایات بھی آئیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، چنانچہ جب قربانی وغیرہ ہوتی تو سرکار گوشت باقاعدہ ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دو، فلاں سہیلی کو دو، اتنا سرکار اہتمام فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ چاہے کوئی بھی مردہ ہو، وہ بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بچے اولاد ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے دوست ہوں، ان کے عزیزوں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا مردے کے لیے راحت و سکون کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، یہ فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کے ساتھ نیک سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اب یہاں مطلقاً فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ باپ مر جائے تو، یہ زندگی میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر باپ کے دوست کی تعظیم کریں گے، والد صاحب کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے تو ان کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح والدہ کا مسئلہ ہے، تو زندگی میں بھی ایسا ہونا چاہیے اور بعد وفات بھی ایسا ہونا چاہیے۔ امام احمد نے اور امام بخاری نے ادب المفرد میں اس حدیث کو نقل کیا، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، ابو داؤد نے، ترمذی نے بھی نقل کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن انشاءاللہ اس روایت کو ہم عرض کریں گے اگلے پروگرام میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب